باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ حجرات 13 آیتیں ہو گئی۔ کل یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اے لوگو تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور تمہارے اندر قومیں اور ذاتیں اور قبائل یہ اس لیے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، اور اللہ کے ہاں وہ معزز نہیں کہ وہ عربی ہے یا وہ خوبصورت ہے یا وہ فلاں ہے یا وہ فلاں ہے، نہیں، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اگر رتبہ اللہ کے ہاں کسی کا ہے، عزت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا اس کا سب سے بڑا مرتبہ۔ اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے ذہنوں میں ہے، جو تم نے کیے ہیں، جو تم کرو گے، خبر رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ کوئی کسی کا اعمال صالحہ ضائع نہیں ہوگا اور کسی کا جرم پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ آج کا سبق ہے اعراب، گنوار، دیہاتی، جو شہروں سے آگے رہتے ہیں، جو یہ وہ دیہات عرب کے تھے جو مخلص نہیں تھے، صرف کلمے سے کام نہیں چلتا، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا اور بڑے بڑے دعوے بھی کیے تھے۔ اللہ کے ہاں دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، دعویٰ تو کوئی بھی کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو جانتا کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ بنو اسد اور مزینہ، اسلم قبیلہ، غفار، اشجع، اور کچھ وہ تھے جو صلح حدیبیہ کے سال میں وہاں پہ یہ نہیں گئے تھے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ادھر ادھر کر کے، اور یا رسول اللہ ہمیں جو نا مالوں نے اور گھر والوں نے مشغول کر رکھا، اور اندر چونکہ ان کے اندر خوف تھا۔ پھر رب کریم نے فرمایا جب قحط کا زمانہ مدینہ منورہ میں آیا ارد گرد، اور یہ صرف زبان سے مسلمان ہو گئے، دل میں کافر رہے، ان کے آنے سے مدینہ منورہ میں اور گرانی ہو گئی، چیزوں کے بھاؤ بڑھ گئے، کیونکہ بہت تھے، اور پیارے آقا دو جہان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے، احسان جتلاتے تھے، ہم تو بغیر لڑائی کے ہم نے تو وہ کیا اور کلمے پڑھے اور یہ مسلمان ہو گئے، دوسروں سے کہتے اب تو آپ لڑ رہے تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہمیں زیادہ دے دے، بڑھ چڑھ کے آگے آتے تھے۔ تو رب کریم نے فرمایا قل، ان سے کہہ دو، یہ جو بڑے شور مچاتے ہیں نا، مسلمان خاموش رہتا ہے۔ ہم جب بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خاموشی میں نجات ہے، شور نہیں مچاؤ بھائی، یہ شور کس نے پتہ نہیں پیدا کیا، بیان کے دوران کس نے بولا تم شور مچاؤ؟ اور پھر بعض خطیب ایسے دیکھتے رہتے، مزہ نہیں آ رہا، آپ جھوم نہیں رہے، بھائی کیا چاہ، اس سے کیا چاہتے ہو یار؟ تربیت دینے والا کبھی اسٹوڈنٹوں کو یہ نہیں بولتا کہ ذرا ہل جل کے شور مچاؤ۔ ہم تو عرب کے سرزمین پہ ہم نے پڑھا، صوفیاؤں کے ساتھ یوں ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، 1 گھنٹہ بیان ہو رہا ہے، کوئی ہل نہیں رہا، اور یہاں تو کہتا خطیب اکثر کہتے دیکھ اگر تم لوگ وہ نہیں کرتے نا شور تو میں چلا جاتا ہوں۔ اب رزلٹ پھر کیا نکلتا ہے جب تقریر ختم کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو وہاں بھی شور مچانے والے جو تھے نا کہ یا رسول اللہ اب یوں کرے، ہم یوں کرتے، اور جو وفادار تھے
وہ تو یوں ہوتے تھے گور ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، کبھی زبان کو پیارے عقائد و جان کے سامنے بالکل، کیونکہ رب تو جانتا ہے نا میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے، میرا بندہ کیا سوچے گا. تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ کہہ دیں انہیں، لیکن کہو کہ قل اسلمنا، ہم فرمان بردار ہوئے، یعنی ہم لڑے نہیں بس، اور لڑ تو سکتے ہی نہیں تھے اس لیے مطیع ہو گئے کہ طاقت نہیں تھی، ورنہ یہ بھی لڑتے، یہ اثر تھوڑی کرتے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ دل سے ماننے کا نام ایمان ہے اور زبان سے اقرار کرنا اسلام. ان کے نزدیک ایمان و اسلام میں فرق ہے، ان کی دلیل یہ آیت ہے. جن کے نزدیک ایمان و اسلام ایک ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اسلام لغوی معنی میں، یعنی ہم صرف مخالفت نہیں کرتے، بس بات مانتے، اطاعت کر لینا. جیسے رب فرماتے ہیں فلما اسلما، جب ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ مطیع ہو گئے، فرمان بردار ہوئے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوئے. لہذا مومن نہ مسلمان ہے نہ ایماندار ہے. اکثر کہ ہاں یہ دونوں کلمات کیا ہے مرادفہ ہیں، دونوں ہی کی ہیں، مسلمان ہے مومن ہے دونوں ہی کی. لیکن انہوں نے ظاہری طور پر تو انہوں نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ اندر نہیں تھا. آپ کے اندر، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں پیارے عقائد و جہان کے لاہ قانون کے خلاف کھٹکھٹا ہے کہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ ایمان نہیں ہے. ہم وہاں پڑھ چکے تھے سورہ نساء میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بالکل خوشی سے مان لے، میرے نبی کا حکم ہے لبیک یا رسول اللہ، آپ کا حکم، ارے ہم سب کچھ لٹا دیں گے، ہاں لیکن کبھی گردن نہیں ہٹائیں گے، بالکل گردن جھکائیں گے. جو میرے نبی کا فرمان ہے، جو حکم ہے، یہی تو دین ہے، جو سورہ حشر آیت نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں. ہاں رب کا اعلان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. بس یہی ایمان، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کر لینا. اگر آپ کے ذہن میں ادھر ادھر ہے، رات سختی سے میں نے ان پر باتیں کی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں میں اپنی بیٹی فلاں کو کیوں دوں، میرا قبیلہ فلاں ہے، اس کا قبیلہ فلاں ہے، میں نے حوالے دیے. اب لوگ نے سنا کہ پیارے عقائد و جہان کی پھپھو زاد حضرت زینب بنت حجش امیمہ کی بیٹی ہے، جو عبد المطلب کی بیٹی ہے، پیارے عقائد و جہان کی پھوپھو ہے، اس کا نکاح خود عقائد و جہان زید بن حارثہ سے کر رہا ہے جو غلام ہے. کہ عرب سے عقائد و جہان کے خاندان سے بھی بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اور تمہیں سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. اور دوسرا جو بنو فیاضہ کون سا قبیلہ تھا، اس کے بنو بیاضہ، ان کو حکم دیا کہ تم اپنے عورتیں جو بیوہ ہیں یا گھر میں ہیں وہ اپنے غلام مسلمان ہیں ان سے نکاح کرواؤ. انہوں نے بولے یا رسول اللہ، یہ ارے شریعت اسی کا تو نام ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ رہا، یہ شریعت کہتا ہے. اپنی ہستی کو مٹا دو، یہ اس کا خلاصہ ہے. اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. یہ نہ کہو میں بڑا ہوں، یہ تکبر ہے. تکبر سب سے بڑا گناہ ہے. تکبر عزازیل راخوار کردن، بزندان لعنت گرفتار کردن. وہ کیوں ملعون ہوا؟ اپنے آپ کو اس نے اچھا کہا. مسلمان کو اچھا، میرے نبی کا امتی ہے، میرے رب کا بندہ ہے. یہ تو تکبر ہے نا، میں ان کو نہیں دیتا فلاں فلاں. میں نے کہا کہ آپس میں رشتے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم غیروں سے نہیں کرتے. تو نے مسلمان کو غیر کیوں کہا؟ وہ غیر ہے، وہ اپنا ہے. بڑی فرقہ واریت کی آگ شہر کراچی میں بھی، یہاں پہ بڑے بڑے ایسے علماء دین کے خادمین، اور میں جا کے میں نے دیکھا، بولا وہ نہیں کہتے نہیں ہم اپنا امام رکھیں گے. میں نے بولا لعنت ہو ایسے فرقہ واریت پھیلانے والوں پر. بولو ہم پرہیزگار تقویدار امام رکھیں گے.
اگر تم نے یہ عقیدہ بنایا نا قبر میں، مجھے یہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ شخص کبھی پاس نہیں ہو سکتا، کہ اس کے دل میں پیارے عقائد و جہان کے دین کے سیکھے ہوئے باعمل عالم کی قدر نہیں ہے، اور اپنی فرقے کی فکر ہے اس کو۔ میں نے ایسے مساجد دیکھی، ایک مسجد میں گیا، سفید امامہ میں نے باندھا ہوا تھا، میرے شاگرد لے کے بولے استاد جی یہاں امام نہیں ہے، امام سے میں ملا، بڑا غصے میں جلال میں تھا، اس کی کیفیت میں نہیں بتاتا کہ کیسے امامہ تھا کیسے تھا، لیکن اس نے مجھے دیکھا تو بولے یہ تو غیر ہے۔ بھائی کیوں؟ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن جب پتہ چلا امام کیسے رکھا تھا، وضاحت کرنے کا وہ نہیں ہے، کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے نا کہ پھر انہوں نے امام کیسے رکھا، لیکن صرف فرقہ واریت کی وجہ سے انہوں نے ایسے کیا۔ میں نے بولا مجھے تو ضرورت ہی نہیں بھائی، میں نے بولا انتظامیہ نے بولا امام نماز پڑھا، میں نے بولا نہیں میں امام سے ملوں گا، میں مسجدوں کا بھوکا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا مجھے مسجد دے گا، میں یہاں کس کو جانتا تھا، یہ سب میرے رب کی قدرتیں تھی۔ میں نے بولا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ ناراض ہیں میں نہیں آؤں گا اس مسجد میں۔ اب پھر قواریت کر قبر میں جواب تو نے دینا ہوگا، تو نے تو نہ ہاتھ میں لایا، تمہاری یہ اکڑ اور دعویٰ کیا کرتے ہو، خدا کو جواب نہیں دو گے کیا؟ قبر میں نہیں جانا کیا کہ تو نے اسے ہاتھ تو ملا، کم از کم مہمان تو تھا، زندگی میں نہیں تو قبر میں تو پچھتائے گا کہ یہ سلوک میں نے کیا اور کیوں کیا۔ کیا بس جو میرا پیر ہے، جو میرا وہ ہے بڑا، بس صرف وہ مسلمان باقی سب ہندو کافر ہو گئے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو یہودیوں والا دین ہو گیا نا، کہ بس میرا استاد میرا پیر وہ مسلمان، اور اس کے مریدین مسلمان، اس کے علاوہ سب کافر۔ یہ کون سا دین ہے؟ لاکھوں پیر ہیں، کروڑوں مریدین ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، سب جنتی ہیں۔ جنت بہت بڑی ہے، اللہ سب کو جنت دیتا۔ جو میرے رب کے بندے ہیں، میرے نبی کی امت ہیں، وہ عرب ہو یا عجم ہو، اسی کرۂ ارض پر جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کو جنت دے۔ دل نہیں 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 نہیں، ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تیرا دنیا میں بھی تیرا رزلٹ جو ہے نا مسلمانوں والا نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ نہ کہو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لما اور لم میں تو لبا فرق کرتے ہیں، جیسے لم یضرب اس نے نہیں مارا، لما یضرب ابھی تک نہیں مارا، یہ ماضی کو گھیر لیتا ہے، لما ابھی تک نہیں مارا لیکن ہو سکتے مار لے، یا ابھی تک نہ کیا، لما یفعل ابھی تک نہ کیا ہو سکتے کر لے، لیکن لم یفعل اس نے نہیں کیا، ماضی مطلق۔ لم جو ہے ماضی و مضارع کو ماضی بنا دیتے، اور لما وہ پورے ماضی، ابھی تک تو کہتے ابھی تک توبہ کر لو تو ہو سکتا، اگر تم توبہ کرو یہ اپنا روش کو اس کو چینج کرو تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک ارے تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، خالی ہے، تبل بلند باغ در باطن ہے۔ دل میں ایمان کب اترے گا؟ جب تمہارا ذہن اس کے لیے تیار تو ہو۔ زبان سے پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تم نے زبان سے تو پڑھا لیکن لالچ کے لیے، ہمیں جو ہے نا یہ ملے گا یہ ملے گا۔ اللہ نے بتا دیا محبوب ان کے ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور۔ تو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ واللہ کی اطاعت کرو گے لیکن دل میں اس پر راضی ہو، دل میں بھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم وہ جو ہے ان میں ہزارہ حکمت ہے، وہ صحیح تر حکم وہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا حکم۔ اللہ واللہ کی اطاعت کرو گے تو پھر اللہ تم پر کرم کرے گا۔ جملہ خبریہ، یہ جملہ انشائیہ نا، یہ تو جملہ شرطیہ ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ شرط ہے، یہ اس کی جزا ہے۔ لا یلدکم من اعمالکم شیء، تمہارے اعمال میں سے کوئی نقصان تمہیں کمی نہیں ہونے گا، جتنا عمل کیا اسے دگنا چگنا لا تعداد دے گا۔ شرط ہے وہاں پہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 پر، وہاں کیا خوشخبری ہے، واہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہاں فَأُولَٰئِکَ، وہ بھی یہ شرط ہے، وہ جزا ہے۔ تو یہ لوگ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے ساتھ رہنے والے کیا ہی خوش نصیب۔ ہم دنیا میں
ان لوگوں کی ہم نشینی مل جائے تو کیا بات ہے. ہاں ایک وہ صالح کہتا ہے ہر کے خواہ دو ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء. ارے جو اللہ کے ہم نشینی چاہتا ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، ارے انہیں چاہیے کہ اللہ والوں کے ہم نشینی کو اختیار کرے. کتنی بڑی ہم نشینی. اللہ کی ہم نشینی چاہتے ہو، اللہ والوں کے پاس بیٹھ جاؤ. جہاں اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ دین کی باتیں کرتے ہیں، پیسے کی بات نہیں، فرقواریت کی بات نہیں. دین کی بات جہاں ہو، عملی میدان ہو، درود شریف پڑھا جائے، استغفار پڑھا جائے، تلاوت قرآن ہو، اپنے گناہوں پر استغفار ہو، کوئی خلاف شرع فعل نہ ہو، نہ قول ہو. اگر کوئی بیٹھا ہوئے کوئی بھی ہو اور وہاں غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ولیمہ ہے، اور جب شادی حال میں پہنچے تو وہ تماشا دیکھا کہ جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی. عورتوں کو دیکھا تو ایسے گندے گندے لباس، ویڈیو بن رہی تھی، سیلفیاں بن رہی تھی، اور مرد عورت. تو یہ ایسے مجلس میں جانا چاہیے. چلو ایک اور شخص ہے بیٹھا، وہاں گئے تو وہاں دھمال مچے میں، اللہ کی پناہ. ہاں یہ پتہ نہیں کون ہے، ڈھبے 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 لگے ہوئے تھے. پھر اور کہتا ہے پیر سے بیٹھے، عورتیں ادھر ادھر جو عورتوں کا وہ مچا ہے. خرافات سے بچو، یہ ہوتے ہیں دین کو برباد کرنے والے. اور عوام تو عوام ہے، وہ کہتے ہیں یار جب پیر جی ایسے بیٹھا ہوئے، ہاں تو وہ تو زیادہ جانتے ہیں، ان کے نظروں میں تو پہنچا ہوا ہے نا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، خلاف شرع کام ہو، بیٹھے ہوئے نماز کے لیے نہیں گئے تو سمجھ لو کہ جعلی ہے. کیا ہے؟ جعلی ہے یا چینا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم. اور توبہ کرو گے تو دیکھ اللہ کے نبی کا حکم مانو گے تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا، مسلمان تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور کے رسول پر. ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم، پھر اس میں شک نہ کریں. شک جب رسول اللہ حکم دے تو کہہ دے لبیک. شک نہ کرنا یہ کہ پیارے عقائد و جان کی سنت ہے، آپ کہتے ہیں یہ اچھی ہے یہ اچھی، تو جو رسول اللہ کی سنت ہے بولو واہ کیا بات ہے. ہاں رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنا یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہماری پہچان ہے. اور غیر سنتوں کو مٹاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مٹانے والے وہ اور زندہ کرنے والے کلمہ گو. آپ کے گھر میں آپ دیکھ لینا کہ اٹھنا بیٹھنا غمی خوشی، کیا اس وقت میں کہتا ہوں اے میرے سامعینوں، اے میرے محلے والوں، نکاح سے پہلے مجھے بلا لیا کرو. سجی ایک نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، ہمیں اس کے بارے میں چند باتیں تو بتاؤ. میں نے 1000 بار کہا میں نہ لفافہ لینے والا ہوں، نہ چائے پیوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، مجھے دعوت دے تو دینا. بولے یار اگر دعوت دیں گے تو یہ تو بولے گا کہ پردہ کر رہے، ہم بولیں گے کہ نہیں، ہم بولے یہ تو ہم بولیں گے نہیں. اچھا ان کو لے آتے ہیں. پھر عجیب مسئلہ تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو لے آتے ہیں، لفافہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن جو کہتا ہے میں فری آؤں گا اور شادی حال میں ملاؤں گے وہاں تو انعام بھی دوں گا، کہتے نہیں اس کو تو نہیں بلائیں گے. میں نے بولا یا اللہ شکر ہے تیرا، ہاں شکر ہے ہاں کہ ہم نے بات کھری کی، بات کھری ہو. وہ مسلمان ہم رہ گئے ایمانداری کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹے کا نکاح ایک یہاں پہ آتا بیٹھتا، نکاح 10 دن لگا، نکاح جب اینڈ آیا نا بولے یار میں کسی کی بےعزتی نہیں کرتا، میں تو کہتی یہ صحیح غلط ہے، چھپ کے سے پھر دوسرے کو لے گئے. بولا میں نے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی تو بڑا پریشان تھا. میں نے بولا یا اللہ تیرا شکر ہے، اتنا پتا کہ یہ غیر شرعی بات کو برداشت نہیں کرتا، ورنہ وہ کہتا ہے پیسہ. میں نے بولا نہیں، نکاح میں پیسوں کی بات نہ کرنا.
نہیں ہے تو ہم اپنے جیب سے دیں گے. ٹھیک ہے اب اپنی خوشی سے وہ کر رہے ہیں, ہم پابندی نہیں لگاتے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنا لفافہ اتنا نہیں. بھائی ہمیں اللہ دینے والا, کیوں مانگے, کیوں تم سے کیوں مانگے. اس دن ایک نے فون کیا تو آیا پھر بولے, پھر کہہ رہا تو فلاں کا مرید ہے. میں نے بولا نہیں میں تو فلاں. اچھا, اس کے وہاں جیسے غبارے کی ہوا نکل جاتی ہے بس. اب اس کو ایسے امام چاہیے کہ وہ اس کے پیر کا مرید ہو. واہ واہ واہ. میں نے بولا الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے. یہ طریقہ کار ہے. میں کیا تربیت دیتا ہوں کہ اپنے محلے کے امام کو عزت دو. میں تو کہتا ہوں نا, اے میرے مقتدی, یہاں نماز پڑھنے والے, یہاں تیرے بچوں اور بچوں کی تربیت ہو رہی ہے, اور یہاں اگر ضرورت ہے تو پھر بھی چندہ دیتا ہے کہ نہیں, میرا پیر تو بولڈن مارکیٹ میں رہتا ہے, تو دیکھ لینا قیامت کے دن پھر تیرا گریبان ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا کہ اب کہاں جاؤ گے. میں اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا نا, لیکن کہتا ہوں مسجد میری آباد کرنی ہے, یہ جہاں میں خدمت کروں یہاں آباد کرنی ہے, ورنہ پھر بچ کے نہیں جانا. آپ کے بھی حقوق ہیں لیکن میرے بھی ہیں, پھر بچ کے نہیں جا سکتے. ہاں یہ نہ سوچنا میں یہاں کا نماز ہی اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے, ہاں ضرورت نہ ہو پھر کہیں بھی چلے جا. یہ عقیدہ رکھو کہ جہاں نماز پڑھتے اسی مسجد کو آباد کریں گے, اس امام سے وفادار رہیں گے. ہاں وجاہد, انہوں نے جہاد کیے باموالہم. یہ مسلمان صرف یہ ہیں اللہ واللہ کے رسول پر ایمان لائے, پھر انہوں نے شک نہ کیا اور جہاد کی اپنے مال اور جانوں کے ذریعے. مال کی ضرورت آئی مال خرچ کر دیا, جان کی ضرورت آئی تو جان دے دی. ہاں جان کے بدلے پھر اللہ کیا دے, ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم. ان کے مال ان کے جانیں اللہ لے لیتا ہے. بان لہم الجنہ, اس کے بدلے اللہ جنت دے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں ہم نے پڑھا تھا, یاد ہے نا. مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد کیا اللہ کے راہ میں, اللہ کے رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. یہی لوگ سچے ہیں. اللہم اجعلنا من الصادقین یا رب, بولو آمین. یہ سچے ہیں. بولو تم جھوٹے ہو, تمہارے زبانوں پر کچھ. وفادار کبھی شکایت ہو نہیں کرتے, وفادار کبھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں رضینا باللہ ربا, ارے میرے رب کا ہر فیصلہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں, وہ میرا رب ہے. حالات تو اللہ بدلتا ہے نا. دولت مند بنایا اللہ نے بنایا, غریب بنایا اللہ نے بنایا, صحت مند بنایا اللہ نے بنایا, اور بیمار بنایا تو پھر شکایت کائے کی. پھر شکایت زبان پہ لایا نہیں کرتے. وفادار. اچھا محب جو ہے نا, محبت کرنے والا, محبوب کے طرف سے جتنے بھی امتحان ہو یہ خوش ہوتا ہے. کہتا ہے ارے پتہ تو اب محبوب کو لگے گا کہ میں کتنا. وفاداری کا پتہ تو امتحان کے بعد چلتا ہے نا. اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں سے بڑی محبت کرتا ہوں, اب اس کے طرف جتنی بھی سختی آئے گی نا یہ خوش ہوگا. کہلے اس کو پہلے تو محبت کا دعویٰ اسے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. مجنون پر جب لیلا کے طرف کے محلے والوں نے پتھر برسائے نا, بڑا خوش ہوا. بولا اب لیلا کو پتہ چلے گا کتنا وفادار ہے مجنون, کتنا پیارے عقائد و جہان پر. جب طائف کے شہر بستی میں پتھر برسے نا, تو یہ نہ کہا اللہ نے غرق کر دے, کیونکہ وہ تو اللہ کی رضا چاہتے تھے. اللہ اللہ, کیا شان ہے ہمارے نبی کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتے, ایک واقعہ اس میں آتا کہ سورہ ضحیٰ میں وہاں ہے کہ اللہ کے نبی نے, اس کی تفسیر میں علامہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ جنگ خندق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے, ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر جائے, ہمیں تیرے ذکر سے جو ہے انہوں نے منع کیا. وہ چند نمازیں رہ گئی تھی نا جنگ احزاب میں, وہ خندقوں میں لگے ہوئے تھے. تو جبرائیل امین آیا کہ وہاں تو لہو لہان تھے لیکن دعا دے رہے تھے, یہاں تو لہو لہان نہیں ہے اور بد دعا دے رہے ہیں, یعنی دعا درار دے رہے ہیں. بولا ہاں میری جان پر تھی, کوئی پرواہ نہیں تھی, یہ میرے رب کے ذکر کی بات ہے,
ارے رب کے لیے تو سب کچھ قربان. تو وہاں سے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نقطہ اٹھا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب ارے جتنی نافرمانی میری کر لینا توبہ کر لے معاف کر دوں لیکن تیری بھی ادبی گستاخی کی تو کبھی معاف نہیں کروں گا. ہاں یہ انعام ملا. پھر محب کو انعام تو تب ملتا ہے جب امتحان آ جائے اور کہتے کوئی بات نہیں محبوب کی طرف سے ہے. ہاں مال چلا جائے کچھ بھی چلا جائے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تو اختیار مند نہیں ہے نا کہ اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا. رضینا باللہ ربا یہ سچے ہیں. قُلْ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ اے محبوب ان دیہاتیوں سے کہہ دو ان عرابیوں سے گواروں سے کہہ دو کہ تم اللہ کو اپنے دین کی خبر بتاتے ہو کہ ہم ایمان لائے کہ اللہ کو پتہ نہیں تمہارے اندر کتنا ایمان ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ارے تمہاری کیا بات اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں میں ہر ذرہ اللہ کے علم اللہ کی قدرت میں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. تمہارے دلوں کا پتہ نہیں ہے کہ تم کہتے ہو ہم ایمان لائے اور ہم بڑے احسان کرتے ہیں اور ہم نے یوں کیا اور ہم احسان جتلانے آئے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمنون علیک اے محبوب ان اسلموا آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا بڑا احسان کرتے ہیں. کسی نے اگر اچھا کیا تو کس کے لیے کیا اپنے لیے کیا نا اللہ کو کیا ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر تو کیا احسان کر رہے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے تھوڑی کیا مخلوق کے لیے کیا نا خلق کے لیے کیا نا. قل لا تمنوا علی اسلام محبوب کہہ دو میرے اوپر اپنے اسلام اور اپنے ایمان کے احسان نہیں جتلایا کرو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان بلکہ اللہ تم پر اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے کہ تمہیں ہدایت دی. ان کو تم صادقین اگر سچے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ دولت ایمان سے نوازا. تم اپنے احسان نہیں جتلاؤ کہ ہم نے بڑا کام کر دیا اور یہ کر دیا اور یہ کر دیا. آج اگر ہم آتے ہیں درس قرآن میں شریک ہوتے تو ہم یہ کریں کہ یا اللہ ہم تو درس قرآن نہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے کلام کے پاس بیٹھا دیا اپنے گھر میں آنے اور بیٹھنے کی توفیق دی. یہ تو ان کا کرم ہے نا. تو وہاں پہ ہم نے سورہ ال عمران میں 164 نمبر آیت میں پڑھا تھا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ نے احسان پر فرمایا ان لوگوں پر انسانوں پر جب اپنا محبوب رسول ان میں مبعوث کیا. وہاں احسان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تمہیں اتنا پیارا نبی دیا جو رحمت للعالمین ہے جو افضل الرسول ہے. اللہ کا احسان مانو کہ ایسے نبی کے امت میں تمہیں پیدا کیا جن کے امتی ہونے کی آرزوئیں انبیاء نے کی اور تو ان پر احسان کرے. بولا مجھ پر احسان نہیں کرو. رسول اللہ علیہ السلام پورے کائنات پر احسانات ہیں لیکن ان پر نہیں ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض بے شک اللہ تعالیٰ پوشیدہ چیز زمین و آسمانوں کی پوشیدہ چیزیں اللہ کے علم ہے. تو یہ باتیں مت کرو ہم نے یوں کیا. اللہ تعالیٰ سے جو وہ اللہ کے لیے جو چیز ہے اس کو اپنے پاس رکھو ورنہ ریاکاری. اور پھر یہ ایمان کی بات ہے ارے میں نے تو کلمہ پڑھا ارے میں نے تو یوں کیا ارے میں نے تو یوں کیا ارے میں نے تو یوں کیا میں نے تو جہاد سب کچھ کیا اللہ کے رضا کے لیے کیا. اور ہر وقت آپ اللہ کے علم اللہ کی قدرت میں کسی وقت آپ کے گناہ بھی اور تو آپ کے برے کردار بھی چھپے نہیں اور اچھے بھی. واللہ بصیر بما تعملون اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو نا. اللہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے علم میں بھی ہے ظاہری بھی باطنی بھی. تو آج سورہ حجرات 18 آیتیں ہماری ہو گئی 2 رکوع 4 درس ہو گئے ہمارے اس میں. اللہ قبول فرمائے. بڑی اچھی باتیں خاص کر یہ جو بار بار کہنے ہیں مسلمانوں یہ نہ کرو یہ نہ کرو. کل جو بات آئی تھی نا آیت نمبر 11 میں اے مسلمان ایک دوسرے کا مذاق مت اڑا. تو یاد رکھنا کسی کا مذاق کسی قوم کا مذاق مت اڑاؤ. کیوں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ فرماتا ہے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے عورتوں کا. یہ بہت ایک روحانی بیماری ہے. اور نہ کسی کی غیبت کرے نہ کسی کی پوشیدہ عیب تلاش کرے. سب ہمیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کون سے بڑی بیماریاں ہیں جس سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. مسلمان وہ ہے
کہ وہ اپنے آپ سے کسی کو وہ برا نہ جانے. بس غالباً قاضی سلامہ پانی پتی رحمہ اللہ نے الا ان اولیاء اللہ پر میں لکھا ہے کہ ولی تو وہ ایک کافر فرنج کو بھی اپنے آپ سے بدتر نہیں سمجھتا. کافر فرنج کے الفاظ لکھے ہیں. کیوں؟ کہتے ہو سکتا ہے اس کو اللہ دولت ایمان سے نواز لے اور مجھ سے اللہ نہ کرے شیطان میرا ایمان چھین لے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم جنت کے ٹھیکیدار ہوں گے بس اور باقی سب خوار ہوئے. یہ کس قدر غلط طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کثیر تعداد سے یہاں جو مسلمان موجود ہیں یا اللہ ان کے مشکل آسان فرما. جو بھی ان کی پریشانی اللہ سب کو دور فرما. پیارے اللہ ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اس رحمتوں کی بارش فرما دے کہ اللہ آپس میں محبتوں کا جینا ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, بڑے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے, اچھے تربیت دینے والے ہوں اور چھوٹے بڑوں کی ہر بات پر لبیک کہنے والے ہوں. یا اللہ ایسے گھروں میں امن پیدا کر. یقیناً جتنے بھی گھروں میں سب کچھ ہو لیکن یہ چیزیں چون چراں لگی ہو نہ لڑائیاں, اس گھر میں چین نہیں ہوتا. بے نمازی یا اللہ تلاوت قرآن ہو, 5 وقت کی نمازیں ہوں. یا اللہ تعالیٰ خاندانوں میں صلہ رحمی ہوں. اس قرآن کی برکت سے اس سورہ حجرات کے اختتام پر یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. یہاں چند وہ مسلمان موجود ہیں جو غربت کے شکار ہیں, اس مہنگائی میں بڑے مجبور ہیں. یا اللہ غیب کی خزانوں سے اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی بیماروں کو شفا عطا فرما, مخلوق محتاجی سے بچا. ہم سب کے مرحومینوں کے لیے صالح ثواب ہے. یا اللہ ان کی قبوروں کو جنت کے باغیچے بنا. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما اور زندوں کو دین اسلام پر جینا, اسی پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.